جانتے قرآن صرف ریڈنگ کے لیے اللہ نے نہیں اتارا، قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اتارا اللہ نے، لیکن سمجھنے سمجھانے کا مرحلہ ریڈنگ کے بعد آتا ہے، اس لیے ریڈنگ پہلا اسٹیپ ہے اور سمجھنا سمجھانا سیکنڈ اسٹیپ ہے۔ تو ہم ریڈنگ پر ہی نہیں آ پائے ہیں، بڑی عمر ہو گئی اور ہم قرآن سے نہ خواندہ ہے۔ اے لوگوں، کیسے تمہیں کامیابی ملے گی، کیسے تم دنیا جہان میں علم کے ساتھ آگے بڑھو گے؟ جو قوم علوم سے ناخواندہ ہو جاتی ہے وہ بدترین قوم دھرتی آکاش میں بن جاتی ہے۔ جس قوم میں علم نہیں رہتا وہ قوم تاریخی کے دلدل میں چلی جاتی ہے۔ آپ سوچتے ہو چھوٹے چھوٹے بزنس کر کے کامیابی ملیں گے؟ غلام بنو گے، چھوٹے چھوٹے بزنس کر کے غلام بنو گے، تمہیں اپنا حق مانگنے کا شعور تک نہیں ہوگا، تم اپنی چیزوں کو منوانے کا شعور تک نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ، علوم کی طرف آگے بڑھاؤ، اسکولوں کی طرف آگے بڑھاؤ اور اسکولوں سے گزارتے ہوئے کالجز اور یونیورسٹیز تک پہنچا کر اعلیٰ علوم حاصل کرواؤ۔ آج مجھے پتا چلا کہ ہماری کالونی کی ایک بچی نے پوری جامعہ دلی اور پورے انڈیا کے اندر فرسٹ نمبر حاصل کیا اور یہاں کی گورنمنٹ نے اسے اٹالین یونیورسٹی میں وہاں پر اپنے خرچ سے بھیجا۔ وہ بچی بھی ہماری کالونی کی ہے، تو ایسے میں ہمارا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے، ہمارا سینہ گرو سے باغ ہوتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک لڑکا، ایک ایک لڑکی اعلیٰ علوم تک پہنچے، اعلیٰ شعور تک پہنچے، دینی اور دنیاوی دونوں علوم کے اندر کامیابی حاصل کرے۔ ہماری مسجد نے دینی علوم کے لیے ہمارا میدان اسکول کا ہر طالب علم ہے۔ ہمارا پلیٹ فارم یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں اسکول کا ہر طالب علم آئے گا اور ہر طالبہ آئے گی تو ہم انہیں دین سکھائیں گے۔ ایک طرف وہ شاندار دنیاوی علوم سے لیس ہوں گے اور دوسری طرف وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے۔ ایک طرف وہ کالجز میں وہاں کے فارمولے سیکھیں گے اور دوسری طرف ان کا سینہ قرآن کی تلاوت سے باغ ہوگا۔ ایک طرف وہ دنیا کے شعبوں میں پہنچیں گے اور دوسری طرف وہ اس خلیفہ ثانی کی تاریخ پڑھیں گے جن کے بغیر دنیاوی تاریخ کا حصہ ادھورا ہوتا ہے، یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنی 12 سال کی حکومت کی اور اپنی خلافت کے زمانے میں انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر ایک امن پسند حکومت قائم کر کے دکھایا، جس میں بھیڑ اور شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے، اتنا امن کر کے دکھایا۔ میرے بھائیوں، ان بچوں کو وہی سب تاریخ پڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو ایک طرف وہ عثمان غنی، علی حیدر کرار اور حسنین شہدائے کربلا، شہدائے احد، شہدائے بدر، شہدائے غزوہ خندق کی تاریخ کو پڑھیں گے اور دوسری طرف ان کے ملک، ان کے دلوں میں اپنے ملک کی محبت جاگ اٹھے گی، اپنی سرزمین کی محبت جاگ اٹھے گی اور اپنے ملک کے لیے ہمارے بچے قربانی دیں گے، جو ہمارے ملک کے تقاضے ہیں اس کو پورے کریں گے۔ تو ایسے حالات میں اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، دینی اور دنیاوی دونوں علوم سے لیس کرنے کی ضرورت ہے۔